بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ ناظرین، زبید یمن کا بڑا شہر ہے، وہاں کے رہنے والوں کو زبیدی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک زبیدی اپنے 3 بہترین اونٹوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے بازار میں آتا ہے۔ اس نے انہیں فروخت کرنے کے لیے پیش کیا۔ لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں، بڑے خوبصورت اور مہنگے اونٹ ہر کسی کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اتنے میں مکہ مکرمہ کا یہ بڑا چودھری ابو جہل بھی آ جاتا ہے۔ اس نے اونٹوں کو دیکھا تو اسے بڑے پسند آئے۔ ابو جہل نے زبیدی کو پکارا، ارے او زبیدی، کتنے دام لوگے؟ زبیدی ایک لمبا سفر کر کے آیا تھا، اسے امید تھی کہ ان اونٹوں کی فروخت سے اسے ایک بڑی رقم مل جائے گی۔ اس نے اپنی خواہش اور توقع کے مطابق دام بتا دیے۔ ابو جہل نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا کہ اتنی زیادہ رقم؟ سنو، جو تم نے دام طلب کیے ہیں میں ان کا صرف 1/3 حصہ دوں گا، بولو سودا منظور ہے؟ زبیدی بڑے آس اور امید لے کر آیا تھا، مطلوبہ قیمت کا صرف 1/3 حصہ۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، میں تو منافع چاہتا ہوں اور مجھے یہاں خسارے کا سودا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، وہ ماحول ہی ایسا تھا۔ ابو جہل نے اونٹوں کی جو قیمت لگائی تھی اس کی خبر فوراً پورے بازار میں پھیل گئی۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ زبیدی نے اس کم قیمت پر اونٹ بیچنے سے انکار کر دیا ہے۔ ابو جہل کا خوف اور ڈر ہر کسی کو تھا۔ اب لوگ ڈر رہے تھے کہ اگر ہم نے ابو جہل سے بڑھ کر قیمت لگائی تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضی کا مطلب یہ ہے کہ رسوا ہونا پڑے گا۔ لہذا اس کی ناراضی کے ڈر سے کوئی اونٹ خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہیں ناقابل فروخت بنا دیا گیا۔ زبیدی نے کچھ دیر انتظار کیا کہ شاید اس کے اونٹ بک جائیں، مگر کوئی گاہک ابو جہل کی ناراضی کے ڈر سے انہیں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس کا رخ اب اس رحیم و رؤوف کی طرف ہے جو اعلیٰ اخلاق والے ہیں، جن کی کوئی مدد نہیں کرتا، وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ عنہم کے ہمراہ مسجد حرام میں تشریف فرما ہے۔ بنو زبید کا یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور دہائی دیتا ہے، قریش کی جماعت، بھلا تمہارے پاس مال کیسے آئے گا؟ تجارتی قافلے تمہاری طرف کیسے آئیں گے؟ کوئی تاجر تمہارے پاس کیسے مقیم ہوگا؟ جو تمہارے پاس حرم میں آ جاتا ہے تم اس پر ظلم کرتے ہو۔ یہ شخص پہلے قریش کے مختلف حلقوں کے پاس اپنی فریاد سنا چکا تھا، مگر تمام نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تجھ پر کس نے ظلم کیا ہے؟ زبیدی نے بتایا کہ ابو جہل نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ پھر اس نے پوری تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ زبیدی کہنے لگا کہ وہ ابھی حضورہ میں یعنی بازار میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اپنے ہمراہ چلنے کا اشارہ کیا اور ان کے ساتھ اونٹوں کی طرف گئے۔ زبیدی سے پوچھا، ان کی کتنی قیمت لوگے؟ اس نے جو قیمت بتائی آپ نے وہ سودا منظور کر لیا اور اسے قیمت ادا کر دی۔ تھوڑی دیر گزری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان خریدے ہوئے اونٹوں کو فروخت کر رہے ہیں۔ گاہک آ کر دیکھ رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے 2 اونٹوں کا سودا ہو گیا۔ جانتے ہیں کتنی قیمت پر؟ جتنی قیمت پر آپ نے 3 اونٹ خریدے تھے، اتنی قیمت میں 2 اونٹوں کو فروخت کر دیا گیا۔ اب منافع میں 1 اونٹ بچ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، اس کا بھی گاہک آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی فروخت کر دیا، اور جو رقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے آپ نے وہ بنو عبد المطلب کی بیواؤں کو دے دی۔ زبیدی کو اس کا حق مل گیا ہے، اس کے اونٹ اس کی مرضی کی قیمت پر فروخت ہو گئے، مگر اس بڑے مجرم کو سبق بھی تو سکھانا ہے، اسے بتانا ہے کہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہ کرے۔ ابو جہل اسی بازار میں خاموش چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا۔
سوچ رہا ہوگا کہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی جرت کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے ڈانٹتے ہوئے خبردار کیا، اے عمر، دوبارہ اس طرح نہ کرنا جس طرح تم نے اس دیہاتی شخص کے ساتھ کیا ہے، ورنہ تم میری طرف سے وہ کچھ دیکھو گے جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شدید مرعوب ہو گیا، اس میں ہمت اور جرت ہی نہ رہی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ جب آپ نے اسے متنبہ کیا تو وہ فوراً کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ بازار میں امیہ بن خلف اور وہ مشرکین جو اس وقت وہاں موجود تھے ابو جہل کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، ابو الحکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل مرے جا رہے تھے، کیا تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا ان کا رعب اور دبدبہ تم پر طاری ہو گیا تھا؟ ابو جہل ان کی بات کے جواب میں کہہ رہا ہے، خدا کی قسم میں کبھی ان کی پیروی نہیں کروں گا۔ ان کے روبرو میری عاجزی اس وجہ سے تھی کہ میں نے ان کا جادو دیکھ لیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں کچھ آدمی ہیں جن کے پاس نیزے ہیں، انہوں نے وہ نیزے مجھ پر تان لیے تھے۔ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تو وہ نیزے میرے بدن میں گھونپ دیتے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جب ابو جہل کو ڈانٹا گیا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی ناموس کے لیے کس طرح کی مخلوق آپ کے دائیں بائیں کھڑی کر دی، جس سے ابو جہل گھبرا گیا اور ڈر گیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اسلامی واقعہ۔ اس قسم کے واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔